بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کو جی مبارک ہو۔ دوسرے عشرے میں ہم نے قدم رکھ دیا ہوا ہے، اور آج میرے خیال سے ہمارا دوسرے عشرے کا دوسرا روزہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان ہمارے نصیب میں کیا، اور یہ بہت بڑا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی نعمتوں والے مہینے نصیب فرماتا ہے، اور زندگی میں ہمیں توفیق دیتا ہے، عطا کرتا ہے کہ جی ہم نیکیاں کریں، ہم رحمتیں کمائیں، رحمتیں اکٹھی کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آگے بانٹے بھی۔ اور اس مہینے کا تو فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ رحمتیں خود بھی سمیٹ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، افطاریاں کروا کے، سحریاں کروا کے، اس کے علاوہ ویسے بھی صدقات وغیرہ دے کے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ڈبل اجر ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آج کا ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنا جو بلیو ہے نا اور اللہ پہ توکل وہ کیسے اسٹرانگ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا پہ بھیجا ہے یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے لاسٹ والی بات سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہمیں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے تو بنایا، ٹھیک ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دیا جی کہ ایک تو ہمیں اس دنیا میں آ کے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 ستون دیے دین کے وہ پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہے، وحدانیت ہے، ٹھیک ہے، اس پہ چلنا ہے، جو کہ ہمارے کلمے کا بھی ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزے ہیں، اور پھر انسانی حقوق اور اللہ کے حقوق کے متعلق، اور اللہ کے دین پہ چلنا ہے، انبیاء پہ ایمان لانا، اور سب کچھ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ وغیرہ بھی ہے، اس میں مالی اور بدنی عبادات ساری آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا جی، آزمائش ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے، اور اس میں ہمیں کامیاب ہم ہوں گے تو ہمیں فائدہ آخرت ہماری سمجھ جائے گی، ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اور میری ایک آبزرویشن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے، بن گئی ہے، بننی بھی چاہیے۔ آبزرویشن یہ ہے جی کہ انسان نا دوسرے انسان سے جیلسی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیلسی کے چکر میں وہ کچھ بھی کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے ایک دوسرے کے شر سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس سے تو درگزر کرنا چاہیے، ہمیں صرف فوکس یہ رکھنا ہے اپنے اوپر، اپنی عبادات پہ، اپنے اعمال پہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ نیت اچھی ہوگی، آپ کے اعمال بالکل اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سے نیک اعمال کروا، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی طرف لگائے،
ٹھیک ہے جی, صدقہ دیں, دوسروں کی مدد کریں. جو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, تو یہ سب آزمائش کا حصہ ہے. باقی لوگوں کے لیے بھی ہے جو بے اولاد ہے, ان کے لیے بھی, جو لیکن جو جن کے پاس مال و دولت ہے, جن کے پاس اولاد ہے, ان کی زیادہ کٹھن آزمائش ہے. کٹھن مطلب مشکل آزمائش ہے. آپ نے ایک تو مال کو جس طرح اللہ تعالیٰ کو حکم ہے ڈسٹریبیوٹ کوشش کرنی ہے, سب میں ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو, تو دیکھیں اس سے ہی خوشحالی آتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں ہسٹری میں دیکھیں تو ہمارے خلفاء کے دور میں خوشحالی بہت زیادہ تھی. اسی لیے تھی کیونکہ مال ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا باقاعدگی سے. ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو, ایک ہی بندہ اوپر ہو کے بیٹھ جاتا ہے, جو کہ بالکل سراسر غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, اور پھر ہمیں اسی ماڈل پہ آنا پڑے گا. اور اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ کے فضل سے ایک ہمیں اچھا حکمران ملا ہوا ہے, اور مل گیا تھا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں زندگی دے. عمران خان صاحب کی بات کریں, ان کے لیے دعا کرے جلد سے جلد نکل آئے, اور پھر جو کہ ہمارے اوپر غلط حکمران بیٹھ گئے ان سے ہماری جان چھڑوائے. اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ممکن ہوگا. انشاءاللہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ بہت اچھے دن آنے والے ہیں. نوکریاں نہیں ہیں بالکل, اور بہت اچھے دن آنے والے ہیں. اچھا جی, ہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. ٹاپک یہ ہے جی کہ اللہ پہ توکل کیسے کرنا ہے. توکل یہ کرنے کا طریقہ ایک تو سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے تو جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو پڑھیں, ان پہ عمل کریں, نمازیں قائم کریں. سب سے پہلے تو نماز قائم کریں. ٹھیک ہے جی, نماز قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے, آپ سے اگر فرض ہی پڑھے جاتے ہیں, فرض ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھی جاتی سنتے, فرض وغیرہ پڑھ لیں, اور شارٹ نمازیں شروع کریں. ٹھیک ہے, شارٹ نمازیں مطلب جیسے سب سے شارٹ تو فجر کی ہوتی ہے, 2 فرض 2 سنت اور 2 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے شارٹ نماز ماشاءاللہ فجر کی ہے. عصر کی بہت نماز کا فائدہ ہے, بہت ثواب ہے. 4 فرض ہیں جو کہ موقدہ ہیں, غیر موقدہ وہ ہوتے ہیں جو نہ پڑھیں یا پڑھ لیں, ثواب بھی ہے اور نہیں بھی ہے, ضروری بھی نہیں ہے وہ. اچھا جی, پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کو شارٹ اس طرح پڑھا جا سکتا ہے کہ ویسے تو کوشش ہونی چاہیے پوری پڑھنے ہیں, لیکن شروع میں جب آپ نے نمازوں کی طرف آنا ہے تو شارٹ نماز پڑھ لیں. اس کے اندر یہی ہے 4 فرض 2 سنت 1 وتر یا 2 نفل. ٹھیک ہے, لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پوری نماز پہ لگا دیتا ہے. اللہ کا شکر ہے میں تو پوری پڑھنا شروع ہو گیا ہوں. شروع میں بھی شارٹ نماز پڑھا کرتا تھا, جب بالکل شروع میں پڑھنا شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے پکا کر دیا, اللہ کا بہت کرم ہے, فضل ہے, جو پوری نماز اب ہم لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ بس کرم کرے. اللہ تعالیٰ جس کا دل لگاتا ہے نا تو پکا دل لگاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کل جو ہے جی نمازوں سے بڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت سے بڑھتا ہے. اس کے علاوہ آپ ڈیلی کے اذکار ہیں وہ پڑھیں. آپ کو جی بکلیٹس مل جاتی ہیں, اللہم کے نام سے بھی ایک بکلیٹ ہے, اس میں ڈیلی کے اذکار ہیں, دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں, ڈیلی کے اذکار, آیات ڈفرینٹ جو پڑھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان سے آپ کا توکل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, دعا کر کے یہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کے لیے اٹھائے. ٹھیک ہے, جب آپ نمازوں میں ریگولر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دل سے ہی نا نماز کے لیے محبت ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تہجد کی طرف بھی راغب کرتا ہے. اور بیسیکلی جب تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت کی طرف آپ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو مومن کو تیار کرنا شروع کر دیا. مومن کو تیار ہونا
ایک ایمان کو مضبوط ہونے کی کڑی نشانی ہے، بہت اچھی نشانی ہے، قربت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے، میرا بندہ میرے سے قریب ہو گیا ہے، اور فرشتوں کو بتاتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ میرے قریب ہو رہا ہے، میرے تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، رات کے اس پیر اٹھ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی ایک بھی دعا نہیں رد ہونی چاہیے، قبول ہونی چاہیے ساری دعائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جس دین کے اوپر ایمان لا کے پیدا ہوئے نا، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ابھی تو ہم نے تکالیف نہیں دیکھی جو ہمارے انبیاء نے، ہمارے صحابہ نے دیکھی ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں تو دین اللہ کے کرم سے انہوں نے ساری تکالیفیں جھیل لی، ہمیں صرف عمل کرنا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن کی چاہے ایک دو آیات ڈیلی پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ شروع میں قرآن کو اس طرح پڑھیں، پھر ایک دفعہ جب قرآن ختم ہو جاتا ہے پھر ترجمے والی سائڈ پہ، پھر ترجمے کے بعد ساری زندگی پڑھی ہے۔ اللہ نے دیے جتنی زندگی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کے رستے پہ لگائے اور سیدھے رستے پہ لگائے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تھا توکل کرنے کا طریقہ۔ تو اس کو آپ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس ویلاگ کو، ہاؤ ٹو ڈو توکل آن اللہ تعالیٰ اینڈ ہاؤ ٹو بی آن دی ٹریک ود اوور اللہ۔ جزاک اللہ خیر ہو آپ سب کی، اور اپنا بہت خیال رکھیں گا، اور دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ والی ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اور بھی بہت اچھی ویڈیوز کے ساتھ آؤں گا۔ اللہ حافظ۔